اچھا، میرا آپ سے فرسٹ ٹائم رابطہ جو ہوا تھا، جو میں آپ تک پہنچا تو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، کیونکہ ایز اے مفتی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے جی کرپٹو کرنسی کیا ہے، حلال ہے حرام ہے. تو میرا جو یہاں پاکستان میں جو مختلف ماہرین ہیں جو کرپٹو کرنسی پہ، ان کا کافی کام تھا. ظاہر ہے علماء جب کوئی تحقیق کریں گے تو اس فیلڈ کے ماہرین سے رابطہ کریں گے. تو ان ماہرین سے جب میرا رابطہ ہوا تو ہمیں لگا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ جو صورتحال انہوں نے بتائی تھی نا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، تو اسی کے مطابق بہت سے علماء نے یہاں فتویٰ دیا اور میرا بھی رجحان اس طرف تھا کہ یہ جائز ہے. لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں اور کرپٹو کرنسی میں آپ کی آپ ایکسپرٹ ہیں اور باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کو مختلف جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے کرپٹو کرنسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تو آپ سے جب میرا رابطہ ہوا آپ نے مجھے بتایا کہ نہیں جی اس میں جوئے کی شکل ہے، اور پھر اسی رابطے کے بعد میں نے اپنا فتوے سے بھی میں نے رجوع کیا. تو ذرا آپ ڈیٹیل سے آج بتائیں گے. کرپٹو کرنسی ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، اب کروڑوں روپے لوگوں نے کمائے ہیں، اور چند ماہ پہلے تک ہر آدمی کی زبان پر کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی، اور اس کے بعد اب ایسا دیوالیہ ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی نام ہی نہیں لے رہا. جب میرا آپ سے رابطہ ہوا تھا نا کرپٹو کرنسی کے، اس وقت طوطی بولتا تھا کرپٹو کرنسی کا، اور آپ نے اس وقت یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ تباہ و برباد ہونے والی ہے پبلک، اور وہ آپ کی پیشگوئی 100% نظر آ رہا ہے کہ درست ثابت ہوئی. تو ذرا اس کے بارے میں آپ اویئر کریں. ایک تو آپ کی اس میں مہارت کتنی ہے، تھوڑا سا اس کو بھی آپ وضاحت سے بیان کریں تاکہ جو بھی آپ بات کہیں تو لوگوں کو اس پہ اطمینان ہو کہ ہم کسی ایکسپرٹ سے یہ نالج لے رہے ہیں. اور پھر اس کی کیا یہ جوا ہے یا یعنی آپ تھوڑا سا آسان زبان میں، جیسے میں ڈاکٹروں سے انٹرویو لیتا ہوں تو وہ اتنی ٹرم ایسی استعمال کرتے ہیں کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے بھی بہت آسان اور دیسی اسٹائل میں تھوڑا سا کرپٹو کرنسی کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ ہے کیا بھلا یہ. دیکھیں، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کمپیوٹر سائنس میں دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں میرا شمار ہوتا ہے، اور کمپیوٹر سائنس میرا شعبہ ہے. اس شعبے میں پچھلے 10-15 سال سے کام کر رہا ہوں، اور میری تحقیق جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ تو الحمدللہ پکی رکھی بات ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں سے، کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہیں، اور میں سائنسدان کہہ رہا ہوں، ان سے جب آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ کنفرم کر سکتے ہیں، آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں. میں خود اس وقت دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر اور سائنٹسٹ کو لیڈ کر رہا ہوں مختلف پروجیکٹس کے اندر. آپ حیران ہوں گے، میں خود لیکچرر ہوں، مگر میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں یا میرے انڈر جو کام کرتے ہیں وہ فل پروفیسر ہیں امریکہ، کینیڈا، یورپ کے اندر، اور وہ کام کرتے ہیں. یہ تو ایک جنرل جو ہے ڈسکرپشن ہو گئی. جہاں تک کرپٹو کرنسی کی بات ہے تو کرپٹو کرنسی کی جو بنیاد ہے، کرپٹو کرنسی جس سے بنتی ہے، کرپٹو کرنسی ہو، میٹاورس ہو، NFT ہو، ڈی سینٹرلائز فائنانس ہو، یا اور اس سے ملتی جلتی ڈیجیٹل پروڈکٹس ہوں، وہ ساری بلاک چین پہ بنتی ہیں. تو میں بلاک چین کا ایکسپرٹ ہوں، اور بلاک چین وہ ٹیکنالوجی ہے کمپیوٹر کی جس پہ یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. تو بلاک چین پہ میں پچھلے کئی سالوں سے تدریس کر رہا ہوں، یہاں پہ آئرلینڈ کے اندر پڑھا رہا ہوں. میرے بلاک چین پہ جو تحقیقی مقالے ہیں وہ دنیا کے بہترین تحقیقی مقالے مانے جاتے ہیں، اور میں نے اس پہ ایک ٹیکسٹ بک لکھی ہے جو کہ باقاعدہ یہاں پہ ماسٹرز کے نصاب کا حصہ ہے. اس کے علاوہ میں 2 PhD اسٹوڈنٹس کو اسی ٹاپک پہ، بلاک چین اور کرپٹو کرنسی اور ان سے ملتے جلتے ٹاپک پہ PhD کروا چکا ہوں آسٹریلیا سے، اور کئی میرے ساتھ اسٹوڈنٹس PhD کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ. تو یہ صرف ایک ٹاپک ہے میرا، کیونکہ میں نے بتایا کہ دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے، تو میں ملٹیپل ٹاپکس پہ کام کرتا ہوں. اب یہ تو بیک گراؤنڈ ہو گیا، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ میں بلاک چین کرپٹو کرنسی کا ماہر ہوں. اچھا، اب کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ کرپٹو کرنسی بنیادی طور پہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کہ اپنے چلنے میں کمپیوٹر کی محتاج ہے. یعنی اگر کمپیوٹر نیٹ ورک نہ ہو تو یہ کام نہیں کر سکتی. اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بلاک چین بیسیکلی ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم اعداد و شمار یا ڈیٹا کو سیو کرتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر نادرا کا ریکارڈ ہے، نادرا کے اندر آپ جاتے ہیں، شناختی کارڈ اپنا بنواتے ہیں یا رینیو کرواتے ہیں. تو نادرا آپ کراچی کے کسی آفس چلے گئے تو وہاں پہ جو نادرا کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے وہ یوزر نیم پاسورڈ ڈال کے نادرا کے سرور کو اسلام آباد میں ایکسیس کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ وہ آپ کی انٹری ڈالتا ہے اور ڈیٹا کو ایڈ کرتا ہے یا ڈیلیٹ کرتا ہے. تو یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اور یہی ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. یعنی کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی آپ نے ڈیٹا ریکارڈ سیو کرنے ہیں وہ ڈیٹا بیس یوز ہو رہا ہوتا ہے، چاہے ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ ڈیٹا سیو کریں یا آپ کسی بزنس آرگنائزیشن میں سیو کریں.
تو یہ جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے یہ بنیادی طور پہ یہ سینٹرلائز سسٹم ہے. اس کے اندر آپ ایک سینٹرل سرور سے پرمیشن لیتے ہیں اور وہ پھر آپ کو اجازت دیتا ہے پھر آپ ڈیٹا کے اندر چینجز کر سکتے ہیں یا اس کے اندر ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں, انسرشن کر سکتے ہیں, ڈیلیشن کر سکتے ہیں. جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے وہ بیسیکلی ایک ڈی سینٹرلائز ٹیکنالوجی ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے, اور اس کے لیے آپ کو ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے کسی سینٹرل سرور یا سینٹرل اینٹی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تو سمپل سی بات ہو گئی. اب جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے, اور اس کو جب پہلی مرتبہ شروعات کی گئی اس کی 2008 میں اس کا وائٹ پیپر آیا, 2009 میں شروعات میں اس کو لانچ کیا گیا. تو یہ ایز اے پیمنٹ سسٹم کے طور پہ آیا, اور اس کے بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ عالمی معاشی اداروں کی جو اجارہ داری ہے اس کو ختم کرے گا, ڈالر کی اجارہ داری کو ختم کرے گا, اور یہ ہمیں بینکوں پر ہمارا انحصار یا سودی بینکاری نظام پہ انحصار کو ختم کرے گا, اور جو جس طریقے سے ہمیں مینیپولیٹ کر دیا جاتا ہے معاشی نظام کو, جو غریب ممالک ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں, ان سے ہمیں نجات دے گا. تو یہ دعوے کی حد تک تو درست تھا, مگر ود دا پیسج آف ٹائم ابھی تقریباً 10-12 سال ہو چکے ہیں, یہ ساری چیزیں سائنسی طور پہ غلط ثابت ہوئی ہیں. یعنی پوری دنیا کے سائنسدان اور محققین اس بات پہ متفق ہیں کہ کرپٹو کرنسی نہ کرنسی ہے, نہ اس میں کرنسی کی کوئی صفات پائی جاتی ہیں, نہ یہ ایسٹ ہے, نہ یہ اثاثہ ہے. یہ اثاثہ بھی نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے کوئی انویسٹر ہوتا ہے اس کو اپنی سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے, وہ گولڈ میں سرمایہ کاری کرتا ہے, کموڈیٹیز میں کرتا ہے, اسٹاکس میں کرتا ہے, یہ اس کے اندر ایسٹ کی بھی صفات نہیں ہے سائنٹیفکلی اکانومیکلی اسپیکنگ. اچھا, اب یہ پھر اتنا ہائپ کیوں ہے, پھر یہ اتنا معاشرے میں تشکیک کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, ان کے پاس نئے آئیڈیاز آتے ہیں, ان کو چاہیے ہوتا ہے پیسے بنانا, پیسے سے پیسہ بنانا. تو انہوں نے کرپٹو کرنسی کو بھی ایکسپلائٹ کیا, اور کرپٹو کرنسی کو ایکسپلائٹ کرنے کے بعد ان کی لابیز ہیں. امریکہ کے اندر آپ کو ہر کام کرنے کی اجازت ہے پرووائڈ دیٹ کہ آپ قانون کو نہ توڑیں. تو یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, اور یہ بیسیکلی جو کاغذی کرنسی نظام ہے اس سے بھی بدترین نظام ہے, اور یہ پیسے لوگوں سے پیسے بٹورنے کا اور ایک اور طریقہ ہے جو پوری دنیا پہ اجارہ داری کرنے کا. اچھا, اب یہ جو میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے جو عالمی معاشی ماہرین ہیں اور سائنسدان ہیں, یہ ان کی رپورٹڈ تحقیقیں ہیں, اور اس میں یہ انہوں نے رپورٹ کر دیا ہے. اچھا, اب مثال کے طور پہ یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ اس کے ایک تو سائنٹیفک ایسپیکٹس ہیں, سائنٹیفکلی چیزیں ہیں, اور ایک اس کی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ مفتیان کرام اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں جواز اور عدم جواز کا. تو میں دونوں پہ آپ کو اس کی ڈسکرپشن بتا دیتا ہوں. لیکن سب سے پہلے تو یہ ایک یعنی اگر اکانومیکلی دیکھا جائے تو ایک کرنسی اس کا نام ہے کرپٹو کرنسی. تو یہ کرنسی نہیں ہے. کرنسی کی 3 صفات ہوتی ہیں. ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یعنی آلائے مبادلہ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے. اسٹور آف ویلیو, اس کے ذریعے سے آپ قدر کو اسٹور کرتے ہیں, اور یونٹ آف اکاؤنٹ, اس کے ذریعے سے آپ چیزوں کی قدر ناپتے ہیں. یہ کرنسی کی 3 بنیادی صفات ہیں. آپ کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھ لیں, یہ تینوں صفات سائنٹیفکلی اس کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ بھی یوز نہیں ہوتا. بڑے بڑے سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتا دیا ہے. نہیں, کیوں یوز نہیں ہوتا بھائی؟ آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے تو کرپٹو کرنسی اس میں جو لوگ کہتے ہیں وہ استعمال ہو رہی ہے, جیسے یہ عام کرنسی استعمال ہوتی ہے. تو ایز اے کرنسی کا مطلب کہ اعلی مبادلہ ہے کہ جس کے عوض میں کچھ خریدا جائے. ایک تو ماشاءاللہ فقہ کی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے آپ نے قدوری ہدایہ وغیرہ بھی پڑھی ہوئی ہے. تو کچھ شدبود رہی ہے فقہ سے آپ کی؟ جی, مفتیان کرام سے ویسے پڑھی ہے, باضابطہ طور پہ نہیں پڑھا. جیسے فقہ البیوع حضرت شیخ الاسلام کی ہے, اس کا ترجمہ پڑھا ہے, اور دوسری کتب پڑھی ہیں انفرادی طور پہ. کیونکہ جو آپ نے کرنسی کی تعریف کی ہے نا, یہ تو علماء کرام جانتے ہیں نا کرنسی کی ڈیفینیشن, وہ بالکل آپ نے وہی تعریف کی ہے جو علماء اور مفتیان کرام کرتے ہیں. تو ایک اچھا گڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ کچھ فقہ سے بھی آپ کو مناسبت ہے. ہاں, تو میں ایسا کر رہا تھا کہ اعلی مبادلہ یہ میں سب لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ جو اشکالات ہوں گے نا وہ کلیئر ہو جائیں. تو اعلی مبادلہ تو ہے, وہ کہتے ہیں یار کرپٹو کرنسی کے ذریعے ہم نے یہ بھی خریدا. تو لوگوں کے فرض کرنے سے جب ڈالر بن سکتا ہے تو وہ حقیقت میں کاغذ نا. آپ چاہیں تو اس کو کشتی بنا کے پانی میں چلائیں, ہوا میں اڑائیں. تو جب ایک چیز ڈالر کو گورنمنٹ کے کہنے سے لوگوں نے ڈالر مان لیا, روپیے کو گورنمنٹ کے کہنے سے لوگوں نے روپیہ مان لیا, تو اصل تو یہ لوگ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے. تو ایک ڈیجیٹل کرنسی کو لوگوں نے ایک
اعلی مبادلہ مان لیا تو اس میں مبشر صاحب کو کیوں کیا اشکال ہو رہا ہے جناب ڈاکٹر مبشر صاحب؟ یہ اس کا ذرا اس کو ایکسپلین کریں. جی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومسٹ یہ کہتے ہیں، آپ خود بھی کرپٹو کرنسی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سارا ڈیٹا اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی روپیہ کرنسی ہے اور اعلی مبادلہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پاکستانی روپے کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، اور جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس پورے پاکستان میں سال میں جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہوں گی وہ سارا ریکارڈ موجود ہوگا. اور پاکستانی روپیہ کرنسی جب کہلائے گا جب ایک اچھی معتبر تعداد اس کی ٹرانزیکشنز میں اعلی مبادلہ کے طور پہ استعمال ہوئی. فرض کر لیں. جی ہاں. ہاں اسی طریقے سے جب اکانومسٹ نے دیکھا، سائنسدانوں نے دیکھا کہ کرپٹو کرنسی کیا اعلی مبادلہ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج اعلی مبادلہ کے طور پہ اس کا استعمال 2% یا 3% ہے. یعنی پوری ٹرانزیکشنز کے اندر 2% یا 3%. باقی کس چیز میں استعمال ہے؟ باقی اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ شارٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی شارٹ ٹائم انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ابھی لگایا، ابھی یہ خریدا اور ابھی بیچ دیا اور پیسے کما لیے. اور کچھ لوگ تقریباً 33 یا 34% لوگوں نے یہ خرید کے رکھ لیا ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے. تو یہ پوری دنیا کے اکانومسٹ اس پہ یعنی آپ کی بات کا حاصل یہ نکلا کہ ایسٹ یا اثاثہ تو ہو نہیں سکتی ہے، ظاہر ہے یہ کوئی استعمال کی چیز تو ہے نہیں، تو اس کو ہم ایز اے کرنسی ہی اگر مانیں گے، اس کی کوئی فقہی تکیف جو جواز کی ہوگی وہ کرنسی ہی ہوگی. اور کرنسی کے طور پہ 2% استعمال ہو رہا ہے، لوگ اس کو ایسٹ ہی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پلاٹ خریدنا ہو تو دنیا میں جہاں بھی پلاٹوں کا بزنس ہو رہا ہے تو اس کے ذریعے ہو رہا ہے، اس کے ذریعے اسی کا بزنس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جوئے کی ایک شکل بن جاتی ہے کہ خریدو، جیسی مہنگا ہوگا بیچ دو. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پلاٹوں کے ذریعے آپ ڈالر خریدنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہ ڈالر کے ذریعے آپ پلاٹ خریدیں تو لوگ اپنے سرمایوں کو بیچ کے کرنسی خرید رہے ہیں. میں اس کو آپ کو اس میں ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں. یہ یورپ جو ہے، یورپ 27 ممالک کا مجموعہ ہے، فرانس، جرمنی، اٹلی، آپ ابھی گھوم کے بھی آئے ہیں. تو ان کی جو حکومتیں ہیں وہ باقاعدہ اپنے سینٹرل بینک اور حکومتی جو ریسورسز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عوام کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ نہ کریں آفیشیلی. ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کی پوری پینشن اس میں ڈوب گئی ہے. دیکھیں جب میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا سوری بات کاٹ رہا ہوں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں جب یہ بات لوگوں سے کی جاتی ہے نا کہ یورپ منع کر رہا ہے اس عمل سے، تو لوگ کہتے ہیں اصل میں گورنمنٹ کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے نا کرنسی سے، تو اور عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے تو وہ تو منع کریں گے ہی. تو آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ واقعی کیا، جیسے آپ نے کچھ وضاحت بھی کی ہے لیکن اس سوال کے جواب میں ہو تو اور زیادہ ذرا وضاحت ہو جائے گی. جی عالمی جو اجارہ داری ہے، عالمی معاشی اداروں کے IMF کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، یورپ کی، انہی کی اجارہ داری ہے نا. تو یہی ایک اور چیز ہمیں دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی اگر آپ کرپٹو کرنسی کی تہ میں جائیں تو اس وقت جن کی اجارہ داری ہے وہ سرمایہ دار ہیں جو کہ یہود و نصارہ ہیں، جو کہ یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہیں. اور حکومتی معاشی نظام میں آپ فرض کر لیں کہ 200 ممالک ہیں، 200 ممالک میں 200 حکومتیں ہیں، 200 اجارہ داریاں ہیں نا. مگر وہ بھی کچھ کمپلیٹلی اجارہ داری نہیں ہے، ان کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہوتا ہے نا، صارف کی تحفظ کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ 17,000 سے زیادہ کرپٹو کرنسیز آ گئی ہیں. آپ اپنی کرپٹو کرنسی خود بنا سکتے ہیں، اور کئی کرپٹو کرنسیز پیسے لے کے غائب ہو گئی ہیں اور آپ پوچھ ہی نہیں سکتے. تو یعنی یہ کہ اجارہ داری اس میں بھی ہے، جو ہماری جو عام کرنسی ہے اس کی اجارہ داری ایسی ہے جس میں کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے جس سے آپ پوچھ سکتے ہیں. کرپٹو کرنسی میں جو اجارہ داری ہے وہ بحکم بدماشی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں جو اجارہ داری ہے اس میں اگر جو کرنسی بنانے والا مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو کرنسی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں شرعی طور پہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی فقہاء اکرام کے بیع و شرع کے جو احکام ہیں نا وہ اب ہم نہیں مانتے. اب زمانہ ترقی کر گیا ہے اور اس میں بایع بھی، مبیع بھی معدوم ہے، ثمن بھی معدوم ہے اور معدوم کی بیع ہو رہی ہے. یعنی میں سائنٹیفکلی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپٹو کرنسی حصی طور پہ، فزیکلی طور پہ تو موجود ہی نہیں ہے. پھر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں سائنٹیفکلی
کہ یہ ڈیجیٹلی طور پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. دیکھیں ڈیجیٹلی اگر آپ تصویر کھینچیں کسی کی اور پھر واٹس ایپ پہ بھیج دیں تو ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہو جائے گی نا, مگر یہ کرپٹو کرنسی ڈیجیٹلی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی سائنٹیفکلی اسپیکنگ. اور یہ ایک فرضی نمبر ہے جو ایک بندے نے سوچا اور پھر اس کو لکھ لیا. یعنی پہلی مرتبہ بٹ کوائن بنا تو کیا ہوا, 2009 میں ایک بندے نے سوچا کہ یار میرے پاس بٹ کوائن کرپٹو کرنسی ہونی چاہیے, اور اس کو کھاتے کے اندر لیجر کے اندر لکھ لیا, اور پھر دوسرے بندے کا نام لکھ لیا, تیسرے بندے کا نام لکھ لیا. پھر 2 سال تک اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی, قدر ہی نہیں تھی. انٹرانزک ویلیو تو تھی نہیں مگر ایکسٹرانزک ویلیو بھی نہیں تھی. پھر اس کو کریٹ کرنے کے لیے مصنوعی طور پہ اس میں تقوم پیدا کیا گیا, اور 2 سال بعد تقوم یعنی لوگ تھوڑا اس اصطلاح سے نہیں, یعنی ویلیو پیدا کی گئی اس کی. جی آرٹیفیشلی. تو اب آپ یہ دیکھ لیں, اور وہ جو 2 سال کا عرصہ ہے اس میں 64 لوگ ہیں جن کے پاس ساری کی ساری کرپٹو کرنسی تھی. یعنی آپ 64 لوگوں کے ہاتھ میں اپنی ساری جو ہے نا اجارہ داری دے رہے ہیں, جو کہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے اس کے اندر فردر اس کی قدر کو بڑھایا, اور قدر کو بڑھانے کے بعد اس کا منشا یہ تھا کہ لوگوں سے پیسے بٹورے جائیں, اور ابھی تک وہ سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا, عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی تو بنیاد تو یہ ہے کہ جوا اور سٹے بازی کی تو بدترین شکل ہے یہ, مگر اس میں بنیادی نقائص ہیں جو کہ شریعت بے و شرع کے بیان کرتی ہے. مثلا اس میں جو مبی ہے وہ معدوم ہے, یعنی جو بیچنے والی چیز ہے. اس میں جو ثمن ہے یعنی جس سے خریدا جا رہا ہے, کرپٹو کرنسی کو آپ کرپٹو کرنسی سے خریدیں گے تو شروع میں, تو وہ بھی معدوم ہے, اور معدوم کی بے ہو نہیں سکتی. اس کے علاوہ اس میں جو ہے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا, اس میں غرر کثیر بھی ہے. یعنی جب نئی کرنسی ہم بناتے ہیں تو اس میں غرر کثیر بھی ہے. اس میں بے تحاشا شرعی طور پہ نقائص ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہتے غرر کا مطلب میں لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ ماشاءاللہ علماء والی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں. مجھے تو یہ تھا کہ آپ سائنس کی گاڑی اصطلاحات استعمال کریں گے, لیکن آپ تو مولاناؤں کی بھی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو غرر کا مطلب غیر یقینی بے, یعنی غیر یقینی چیز ہے کہ اس کی ویلیو ایک دم اوپر جا سکتی ہے, ایک دم دھڑام سے نیچے آ سکتی ہے. جیسے آپ تالاب میں مچھلیوں کی بے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جتنی مچھلیاں اس کے اندر ہیں میں نے خریدی ہیں, کیا پتہ ایک نکلے 100 نکلے. تو شریعت میں ایسی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا. اچھا, میں کرپٹو کرنسی کی طرف تھوڑی دیر میں دوبارہ آتا ہوں, کیونکہ یہ کرپٹو کرنسی کے جو محبین اور عاشقین ہیں ان تک میں آپ کا پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا. میں نے جو کرپٹو کرنسی کے مخالفین ہیں ان تک تو ان سائنسدانوں کا پیغام پہنچا دیا ہے جو اس کے حامی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا ذرا مخالفین کا بھی نظریہ اور تھیوری سامنے آئے نا, اور ظاہر ہے آپ زیادہ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کی بات کا میں سمجھتا ہوں.